ایک طرف وقف بل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں میں ایک طرح کی ناراضگی ہے، دوسری طرف بھورا سماج کے لوگ وقف بل کی حمایت کرتے ہوئے مودی جی کا شکریہ ادا کرنے دلی پہنچ گئے اور یک زبان ہو کر سب نے کہا، مودی جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت بہتر کر رہے ہیں اور قدم بقدم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ بھورا سماج کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے۔ تہہ دل سے شکریہ کہتے ہیں اور ہمیشہ سیدنا صاحب اور آپ کا بہت گہرا رشتہ رہا ہے، میرے گرینڈ فادر سیدنا محمد برہان الدین کا اور آج سیدنا صاحب کا، اور جو آپ نے ابھی وقف بل کا جو پاس ہوا ہے ان میں ہم مائنورٹی ود ان مائنورٹی ہے اور ان میں ہمیں آپ نے جگہ دی ہے، ہمارا نام آیا ہے، اور جو کام ہوا ہے ہندوستان کی ترقی کے لیے آپ کی خواہش ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور جو کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ انڈیا کے لیے، ہندوستان کے لیے اور پورے دیش کے لیے بہت خوب ہوگا۔ دوستو، داؤدی بھورا اسماعیلی شیعہ کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا رشتہ امام داؤد بن قطب شاہ سے جڑتا ہے، جن کی پیروی کرنے والے 1591 سے داؤدی بھورا کہلاتے ہیں۔ یمن سے ہجرت کر کے یہ گروہ ہندوستان پہنچا، جہاں انہوں نے گجرات، ممبئی کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ لوگ تجارت میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور بھورا لفظ گجراتی میں تاجر کو کہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے تجارت کے غرض سے ہندوستان کے بڑے بڑے مشہور شہر جیسے کہ گجرات، ممبئی، حیدرآباد، دلی، راجستھان، اندور، پٹنہ جیسے شہروں میں پھیل گئے۔ یہ کمیونٹی بظاہر بہت ہی سادہ اور سرمایہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، مگر باطنی طور پر اہل سنت والجماعت کے عقائد سے اکثر مختلف اور متصادم ہے۔ ان کا کلمہ الگ ہے، اذان میں حضرت علی کی ولایت کا اضافہ کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کو 3 اوقات میں سمیٹ دیتے ہیں، جمعہ کی نماز سے انکار کرنا اور عیدین کی نماز اہل سنت والجماعت سے 1-2 دن پہلے ادا کر لیتے ہیں۔ ان کا امام وقت نہ صرف دینی پیشوا ہوتا ہے بلکہ شریعت میں ترمیم کا مجاز بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی شریعت میں رد و بدل بھی کر سکتا ہے۔ وہ امام کو نبی کے ہم پلہ شخصیت مانتے ہیں اور اس کی زیارت کو نجات کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ ان کا موجودہ مولا سیدنا مفضل سیف الدین ہے، جو کہ سیاسی اور معاشی حیثیت سے اتنا بڑا اثر رکھتا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نہ صرف ان سے مشورے لیتے ہیں بلکہ ان کے اشارے پر عمل پیرا بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کل بھورا کمیونٹی کے ایک وفد وقف بل کے پاس ہو جانے کی وجہ سے مودی جی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مودی سے ملاقات کرنے دہلی آئے تھے۔ مودی جی ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں مولا مفضل صاحب سے وقف بل کو لے کر پہلے ہی مشورہ کر لیا اور اس نے اس بل کی حمایت کی تھی۔ مودی اور بھورا قیادت کی گہری قربت کا مقصد محض مذہبی رواداری نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک فکری سازش پنہا ہے، اہل سنت کو کمزور کرنے اور امت کے اندر شکوک و شبہات کے بیج بونے کی کوشش۔ بھورا طبقہ دیوالی جیسی ہندوانہ رسومات کو بھی جائز سمجھتا ہے۔ ڈھول، تاشے، شہنائی اور مخصوص لباس ان کی شناخت بن چکی ہے۔ وہ اہل سنت کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہر ممکن اقدام کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ سب اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ بھورا فرقہ صرف ایک مذہبی گروہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی فکری تحریک ہے جو عقائد، معاشرت اور سیاست کی راہوں سے ہوتے ہوئے اسلامی وحدت کو تقسیم کرنے پر آمادہ ہے۔ ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دارالعلوم پہلے ہی دے چکا ہے، اس لیے بظاہر داڑھی، ٹوپی، جبہ، دستار دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہندوستان میں امن و شانتی پیدا فرمائے اور مسلمانوں کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔